لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم آپ حضرات کے سامنے کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ ہمارا دروس کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ مہینہ بہار قرآن کا مہینہ ہے۔ بہت عظمت ہے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنے کی، اور بہت ثواب ہے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کی۔ ہمارا موضوع بھی ہے بہار قرآن اور ہم۔ تو آئیے ہم قرآن سے، جیسا کہ یہ کتاب ہماری ہدایت کے لیے آئی ہے، ہم اس سے ہدایت حاصل کریں اور اپنی زندگی میں ہم چار چاند لگائیں۔ حقیقت ہے کہ جو لوگ اپنے قائدین، رہبران یا اپنے جو مثال کے طور پر میں کہہ دوں کہ جیسے ہمارے رہبرین و قائدین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا امام علیہ الصلوۃ ہیں، ائمہ ہیں۔ قرآن مجید میں یہ حکم ہوا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے قرآن دیا ہے وہ اس کی باقاعدہ تلاوت کرتے ہیں، اور انہی کا اس پر ایمان بھی ہے، اور جو اس کا انکار کرے گا اس کا شمار خسارہ والوں میں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آداب قرآن میں سب سے اہم چیز ہے کہ ہم قرآن کی طرف غور و فکر کریں، ان کی آیات سے، اس کتاب کی آیات سے ہم استفادہ حاصل کریں۔ پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ، جن لوگوں کو ہم نے قرآن دیا۔ تو کن لوگوں کو قرآن دیا؟ اللہ نے ائمہ اطہار علیہ السلام کو، بلکہ یوں کہوں کہ ان کو مفسر قرآن بنا کے بھیجا۔ یہ کتاب قلب رسول پر نازل ہوئی اور ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوئی کہ اے رسول یہ بتاؤ، اے رسول یہ بتاؤ، اے رسول یہ بتاؤ۔ اب اگر ہم تک یہ انمول کتاب اور انمول دین ہم تک پہنچ گیا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کرتے ہوئے
ہم آگے تک کے آگے کی نسلوں کو ہم اسی طریقے سے انمول ہیرا بنا کے دیں کہ جس طریقے سے ہم کو انمول ہیرے کی مانند ملا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس سے ہم غافل رہ گئے، ہم نے غفلت اختیار کر لی اور ہم نے ادھر ادھر کی کتابوں کا سہارا لیا، لیکن قرآن مجید جو ہماری ہدایت کا مرکز ہے، ایک ایک لفظ ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، اگر ہم اس سے غافل رہ گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم خسارے میں ہیں۔ جیسا کہ آگے اسی آیت کا ٹکڑا ہے کہ حق تلاوت ہی اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، کہ جس نے اس سے انکار کیا تو ظاہر سی بات ہے وہ خسارے میں۔ دوسری چیز قرآن مجید میں اعلان ہوا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، میں عصر کی کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ تو اب اگر ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم عبادات خداوندی صحیح طریقے سے بجا لا رہے ہیں اور اگر ہم سچے مسلمان اپنے کو کہلواتے ہیں تو پھر یہ اللہ کیوں قسم کھا رہا ہے کہ میں عصر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ انسان گھاٹے میں ہے؟ کیا کبھی ہم نے اس کے اوپر غور کیا؟ کیا ہم نے کبھی اس کے اوپر تدبر کیا؟ کیا ہم نے اس کے لیے کبھی سوچا؟ یا قرآن کو صرف اس لیے استعمال کیا کہ بس رسمی طریقے سے جب کوئی سفر پہ جانے لگا تو ہم نے ہوا دے دی؟ کیوں محفوظ رہے؟ یہ قرآن کتاب، اللہ کی کتاب، یہ ہوا دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے، اس کی تلاوت کے ذریعے سے، اس کے احکامات کے ذریعے سے جو لوگ قرآن سے غافل ہیں ان کو ہوا دینے کی کتاب ہے کہ ہم ان کے قلب کو مطمئن کریں، ہم ان کو اللہ کی وحدانیت کی سے، اللہ کی سچائی سے ہم واقف کرائیں بذریعہ قرآن۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری دنیا بھی بہترین دنیا ہوگی اور ہماری آخرت بھی بہترین آخرت ہوگی، جیسا کہ رسول اسلام نے بھی فرمایا تھا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ عترتی و اہل بیتی، کہ ہم نے کتاب چھوڑ کے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، اور اپنی عترت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بعض لوگوں نے کتاب کو لے لیا، عترت کو چھوڑ دیا، اور بعض لوگوں نے عترت کو لے لیا اور کتاب سے غافل ہو گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ نہ ہی ہماری قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے کہ بغیر اہل بیت کے، اور نہ ہی یعنی اہل بیت سمجھ میں آ سکتے ہیں بغیر قرآن کے۔ یہ دونوں متصل ہیں، جب ہم دونوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تبھی ہمارے اسلام سمجھ میں آئے گا۔ اور اگر ہم یہ کہتے رہے کہ خالی ہمارے لیے قرآن کافی ہے
ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ہمارا پاگل پن نہیں، اس کے علاوہ پاگل پن ہی کہا جائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے کہ مثال کے طور پر آپ ایک کتاب، کوئی قانونی کتاب ہو، اور وہ ایک چوراہے کے اوپر رکھ دیجئے اور کہہ دیجئے کہ بھائی ایسا ہے کہ محافظوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ حکومت جو لاکھوں روپیہ خرچ کر رہی ہے، کروڑوں روپیہ برباد کر رہی ہے کہ ہمارے لیے محافظین یعنی پولیس ہمارے لیے لگا رکھی ہے، بس کتاب رکھ دی جائے، لوگ آئیں گے اور کتاب سے درس حاصل کریں گے اور چلے جائیں گے۔ تو عزیزان محترم، آپ انصاف سے بتائیے کہ اس کو پاگل پن کے علاوہ کچھ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ پاگل پن کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو۔ جس کو بھی مشورہ یہ دیا جائے گا وہ یہی کہے گا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، اس لیے کہ کتاب تو ایسے لمحات بھی آتے ہیں کہ چور خود چوری جو ہے کتاب اٹھا کے لے کے چلا جاتا ہے۔ کتاب ایسی چیز ہے، اور پھر اگر چور کو یہ معلوم ہوتا، چور کو یہ یقین ہوتا، یا ان لفظوں میں کہوں کہ چور اگر اپنی سزا ہی خود منتخب کر لیتا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ چوری کرتا ہی کیوں۔ لہذا ضروری یہ ہے، یہ ماننا پڑے گا کہ کتاب کے ساتھ محافظ کی ضرورت ہے، محافظ قرآن کی ضرورت ہے۔ کتاب یہ اللہ کی ہے اور محافظ اس کے اہل بیت ہیں، جو ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہو بہو اسی طریقے سے ہم تک پہنچایا کہ جس طریقے سے پروردگار عالم نے لوح محفوظ سے بذریعہ جبرائیل قلب رسول پر نازل کیا۔ بہرحال ہم کو یہ خیال رکھنا ہے، ہم کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ اگر ہم کو دنیا میں کامیاب ہونا ہے، ہمیں آخرت میں کامیاب ہونا ہے، تو ہمیں دونوں چیزوں سے متمسک رہنا ہے، قرآن سے بھی متمسک رہنا ہے، اہل بیت سے متمسک رہنا ہے۔ اور اگر ہم نے ایک چیز کو بھی چھوڑ دیا اس میں، تو ہم نہ ہماری دنیا میں ہمیں سکون مل سکتا ہے اور نہ ہمیں آخرت میں سکون مل سکتا ہے۔ آئیے آگے، جیسا کہ ہر صاحب ایمان اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ قرآن مجید بنی نوع انسان کے لیے دنیا و آخرت کی فلاح اور کامیابی کا ضامن ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہماری فلاح کے ضامن ہے یہ، بنی نوع کے لیے، آدم کی اولادوں کے لیے۔ اب اگر ہم نے اس کی آیات پر غور و فکر نہ کیا اور ہم نے اس سے درس نہ لیا، تو ہماری زندگی کتنی ہے، چند دنوں کی زندگی ہے۔ تو جب ہم اس زندگی کو غفلت سے گزار دیں گے تو روز قیامت ہم بارگاہ خداوندی میں کیا جواب دیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ خداوند عالم نے عصر کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، اور اگر اس گھاٹے سے مجھے نکلنا ہے تو آگے کی آیت کے اوپر ہمیں غور فکر کرنا پڑے گا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح بجا لائے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایمان ہمارا پختہ کس کے ذریعے سے ہوگا؟ اہل بیت کے ذریعے سے اور قرآن کے ذریعے سے۔ جب ہم اہل بیت کو سمجھیں گے
اور قرآن کے اوپر غور و فکر کریں گے تبھی ہمارا ایمان صحیح اور درست اور سالم ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم نے یہ کہہ کے زندگی گزار دی کہ ہمارے لیے خالی ایک ہی چیز کافی ہے تو ہمارا ایمان میں کہیں نہ کہیں کجی ہے۔ اس لیے کہ ہم جب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو پامال کر رہے ہیں، جو ان کی یوں کہوں کہ وصیت ہے، بھائی آخری کلام وصیت ہی ہوتا ہے، تو جب ہم وصیت کو ہم پامال کر رہے ہیں تو ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم ان کا کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور ان کی بات کے اوپر غور و فکر کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ کتاب ہدایت اور رحمت کا سرچشمہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم جب اپنی زندگی کو نمونہ بنانا چاہ رہے ہیں، بہترین بنانا چاہ رہے ہیں، ہم دنیا میں کامیاب ہونا چاہ رہے ہیں، تو ہم کو اس کتاب کا سہارا لینا پڑے گا۔ ہر قسم، اور جیسا کہ آگے ہر قسم کے شک و شبوں سے بھی بالاتر ہے، اور اس کے بعد قیامت تک کسی اور آسمانی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی تجلیات سے دنیا و آخرت دونوں جگمگا رہے ہیں۔ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے 3 کتابیں انبیاء پر نازل ہوئیں، خداوند عالم نے بھیجیں، لیکن ان کے ماننے والوں نے اس میں کہیں نہ کہیں کمی یا زیادتی کر دی، جس کے بنا پر وہ ہے تو کلام خدا ہی، لیکن وہ محفوظ نہ رہ سکی۔ قرآن جس طریقے سے قلب رسول پر نازل ہوا تھا، آج ہمارے سامنے اسی طریقے سے محفوظ ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جس طریقے سے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے تو ہم اس سے ہدایت حاصل کریں۔ اگر ہم کوشش نہیں کریں گے، اگر ہم اس کے اوپر غور و فکر نہیں کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کیسے ہماری اللہ سمجھ میں آئے گا، اور کیسے اہل بیت سمجھ میں آئیں گے، اور کیسے دنیا کے امور ہماری سمجھ میں آئیں گے۔ جو قوم اسے اپنا دستور حیات بنا لیتی ہے، اپنی کتاب، اپنے رہبران کو جو قوم اپنا دستور حیات بناتی ہے، وہی لوگ کامیاب رہتے ہیں۔ خداوند عالم اسے رفعت بھی بخشتا ہے اور بلندی سے بھی سرفراز فرماتا ہے، اور جو گروہ اس سے روگردانی کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے ماننے والوں نے، جیسا میں نے بتایا کہ 3 کتابیں قرآن سے پہلے بھی نازل ہوئیں، لیکن ان کے ماننے والوں نے اس میں کچھ نہ کچھ کمی یا زیادتی کر دی اور اس سے روگردانی کی کلام اللہ سے، تو کیا ہوا؟ وہ آج بھی ذلیل ہیں اور رسوا ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت خدا کا ذکر ہے، خدا کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، بے چینی نہیں ہوتی ہے بلکہ سکون ملتا ہے۔ اب ہم کو اگر سکون حاصل کرنا ہے، اگر ہم کو راحت حاصل کرنا ہے، اگر اپنے گھر کو جنت بنانا ہے، تو ہمیں قرآن اور اہل بیت سے ہمیں ہدایت حاصل کرنا پڑے گی۔ اور اگر ہم کو چین و سکون نہیں چاہیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ خداوند عالم نے ہم کو اس دنیا میں بااختیار بھیجا ہے اور راستہ ضرور بتا دیا ہے کہ دیکھو یہ 2 راستے ہیں، ایک جہنم کی طرف جاتا ہے اور ایک جنت کی طرف جاتا ہے۔ لہٰذا اگر اپنے روح اور قلب کو سکون بخشنا چاہتے ہیں تو روزمرہ اس کی تلاوت کریں اور اہل بیت کے اذکار، اہل بیت کا ذکر کریں،
زندگی اسے خوشبختی کی طرف لے جائے گی۔ زندگی میں ہر آسانیاں ہوں گی۔ قرآن مجید کی تلاوت اسلام کا نعرہ ہے اور اس کی آواز ہے، اسلام کی آواز ہے۔ اسی لیے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قرآن کریم کو مختلف جگہوں اور خاص ایام میں اچھی اور بلند آواز سے پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہمیں تاکید کی ہے کہ بلند آواز میں اور اچھی آواز میں اس کی تلاوت کرو، کیونکہ تلاوت قرآن دین اور مسلمانوں کے اجتماعی نظام کی تقویت اور مضبوطی کا پیش خیمہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو جو رسول اسلام نے فرمایا ہے وہی نمونِ عمل ہے ہمارے لیے۔ ماہ رمضان خاص طور سے ہمارے لیے بار بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی کثرت سے تلاوت کی ہمیں حکم دیا ہے، جس سے ہمارے فوائد ہیں، نہ کہ اس سے کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی فائدہ ہے، نہ پروردگار عالم کا کوئی فائدہ ہے، بلکہ یہ قرآن وہ ہے کہ جب آپ اس کی تلاوت کریں گے تو آپ کی آنکھوں کا نور بھی بڑھے گا۔ ظاہر سی بات ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ حافظ قرآن ہو کے آنکھوں کی بینائی کھو دیتے ہیں، تو ان کی بینائی کیسے چلی جاتی ہے؟ تو عزیزان محترم، میں نے کسی درس میں یہ عرض کیا تھا کہ رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ قرآن کی تلاوت دیکھ دیکھ کے کرو، آہستہ کرو، ترتیل سے کرو، ترتیب سے کرو۔ ظاہر سی بات ہے، اب اگر ہم حافظ اپنے کو بتا رہے ہیں تو کیا سوال ہوتا ہے کہ جب ہم یعنی قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں اور ہماری آنکھوں کی بینائی بھی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جب رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ ہم دیکھ کے قرآن پڑھیں، ایک تو اس کو میں نے نظر انداز کر دیا۔ ٹھیک ہے، حفظ قرآن بہت اچھی چیز ہے، بہت بہتر چیز ہے، لیکن حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ میں ترتیل کا بھی ہم لحاظ رکھیں کہ یعنی ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، اور ہم زیر اور زبر اور پیش ہر چیز کا لحاظ رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ معلوم ہوا کہ ہم اگر حافظ بھی ہیں تو ہم فرفر جو الٹا سیدھا پڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ کیا مومنین کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر۔ اگر ہم ایسا یعنی استغفر اللہ ایسا کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کلام اللہ کو بدل رہے ہیں، اور کلام اللہ کا بدلنا ہمارے لیے عذاب عظیم ہے۔ لہٰذا ہم اگر حافظ قرآن بنیں تو ہم حفظ کریں تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ ترتیل کیا ہے، کہاں پر ہمیں ٹھہرنا چاہیے، کہاں پر ہمیں رکنا چاہیے، کہاں پر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، کہاں پر ہمیں زیر کا استعمال کرنا ہے، کہاں پر ہمیں زبر کا استعمال کرنا ہے۔ ان سب چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ قرآن کی تلاوت جہاں دل کی پاکیزگی، گناہوں میں کمی، بہترین عبادت، فرشتوں اور پیغمبروں کے ثواب سے بہرہ مندی، فرشتوں کی ہم نشینی، جنت میں سعادت و کمال کے درجات کے حصول، قلبی اور روحانی بیماریوں کے علاج، رنج و غم کی دوری، آنکھوں کی روشنی،
مونس تنہائی، ببرکت عمر، دعا کی قبولیت، گھر کی رونق اور ماں باپ سے عذاب کو دور کرنے کا بہترین وسیلہ ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو پاکیزگی بھی ملتی ہے، اور یہ تلاوت ہمارے گناہوں میں کمی بھی کرتی ہے، اور یہی تلاوت قرآن مجید کی تلاوت ہمارے آنکھوں میں روشنی عطا کرتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہیں یہ حافظ کے قوی اور مضبوط ہونے کا ذریعہ بھی ہے، اور ایسا نہیں ہے بلکہ ہمارے حافظے کو مضبوط ترین کرتی ہے قرآن مجید کی تلاوت، جس سے انسان کی زندگی میں اس کا اثر بھی ہوگا اور اس کے علمی کاموں میں اس کی ترقی کا باعث ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ حافظے سے خالی ہم یہی تصور کریں کہ قرآن مجید کی تلاوت کہ جب ہم حافظہ کر لیں گے تو ہم نے اللہ کے کلام کو حفظ کر لیا، بس یہی کافی ہے، بلکہ اس کی برکات سے ہماری زندگی میں ترقی بھی ہوگی اور ہمارے کاموں میں رکے ہوئے کاموں میں آسانی بھی ہوگی۔ چونکہ قرآن اسلام کا بنیادی قانون ہے، اس لیے ممکن ہے کہ اس کے پڑھنے اور اس کے معنی پر غور کرنے سے زندگی کا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے۔ کہ زندگی کی کچھ امور ہیں، زندگی میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے خانوادے میں رہو، کس طریقے سے گھر میں رہو، کس طریقے سے معاشرے میں رہو، کس طریقے سے جب کسی سے ملو تو کس طریقے سے پیش آؤ۔ ان سب چیزوں کی ہدایت ہمیں قرآن اور نہج البلاغہ سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ نہج البلاغہ جب اٹھا کے جو مولانا کی کتاب ہے، جب اس کے اوپر بھی غور کریں گے مضبوط ذریعہ، یہ دونوں کتابیں ہمارے لیے مضبوط ذریعہ ہیں۔ خداوند عالم نے اپنے اس عظیم ترین کلام کی تلاوت پر اجر جزیل سے لوگوں کو نوازا ہے۔ مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آداب تلاوت قرآن کے بارے میں 8 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے ہمیں آداب قرآن کے بارے میں 8 چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے، جس پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں کو ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنا، یعنی ٹھہر کر پڑھنا، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے۔ نمبر 2، آیتوں پر غور و فکر کرنا۔ اگر خالی ہم قرآن مجید کو بس ایک طرف سے بسم اللہ کی اور ہم پڑھتے رہے اس کی آیات سے کچھ ہدایت نہ حاصل کی تو ہمارے لیے باعث ثواب تو ہوگا، لیکن ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو ایک بالکل ٹھہر کر کریں، اور اس کے لفظوں پر پروردگار ہمیں کیا ہدایت کر رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، آیتوں پر عمل کرنا۔ اب جو خداوند عالم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، جو ہم نے تلاوت کی ہے، اس کے اوپر بھی کریں، ہم اپنی زندگی کو اسی کے مطابق نمونے عمل بنائیں۔
نمبر 4، قرآن میں کیے گئے وعدوں پر امید رکھنا۔ اگر ہمیں یقین نہیں ہے قرآن مجید پر یا اہل بیت پر تو ظاہر سی بات ہے تو ہم نہ مسلمان ہو سکتے ہیں نہ ہم با ایمان ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم کو قرآن پر بھی ایمان مکمل رکھنا ہے اور ہمیں ائمہ پر بھی یعنی ایمان رکھنا ہے، اور جو جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے اس کے اوپر ہم کو ایمان رکھنا ہے۔ قیامت کے لیے اگر بتایا ہے تو ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ ہمیں اور جب چیزوں سے ہمیں کوثر کے بارے میں بتایا ہے تو ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ ہمیں جہنم کے بارے میں بتایا ہے تو ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ ہمیں جنت کے بارے میں بتایا ہے تو ہمیں ایمان رکھنا ہے، اور اسی کے مطابق جو اللہ نے بتایا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ نمبر 5، عذاب الہی سے ڈرنا۔ اب جب خداوند عالم نے ہمیں جہنم کا اگر خداوند عالم نے یہ بھی بتایا ہے اپنے کو نمونِ عمل بنا لو گے، عمل صالح یہ نہیں ہے بلکہ جنت بہترین ہوا ہوگی، تو اب اس ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے ہمیں، اور ہمیں جنتی چاہتے ہیں قرآن کے اندر موجود داستانوں سے عبرت حاصل کرنا۔ اب قرآن بہت سے واقعات ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، اس سے ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، ہم اس سے درس حاصل کریں، ہم اپنی زندگی کو نمونِ عمل اس کے ذریعے سے بنائیں۔ 7، خداوند عالم کے احکامات کا انجام دینا اور جن امور سے روکا ہے ان کا ترک کرنا۔ 8، روایت کے اختتام پر امام نے فرمایا کہ تلاوت کا حق صرف آیات کا لفظ حفظ اور حروف کی تعلیم اور قرات اور تجوید نہیں ہے۔ اس روایت کے مطابق صرف ائمہ معصومین ہی تلاوت کے حق کو ادا کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہی ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام ہی قرآن کے اصلی مفسر ہیں، جو تلاوت انہوں نے کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نہ وہ تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن ہم جب تلاوت کریں تو وسیلہ ائمہ اطہار علیہم السلام کا دے کے کریں تاکہ ہماری تلاوت بھی قبول ہو اور ہماری عبادت بھی قبول ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔